کے بعد سوال کیا گیا لیول 2 کے ایک اسٹوڈنٹ کی طرف سے کہ جیبی طلوع اور غروب کی مزید وضاحت درکار ہے، نیز 4 دن سال میں 12 بجے نصف نہار ہوتا ہے، پھر 6 بجے طلوع اور 6 بجے ہی غروب بھی ہونا چاہیے، مگر ایسا نہیں ہوتا، نیز کیا یہ اصول تمام ممالک کے لیے ہے؟ کیونکہ طول کے بدلنے سے اوقات میں تبدیلی واقع ہوتی ہے، تو ایسا کیسے ممکن ہے؟ جیبی نصف نہار تو 12 بجے ہوتا ہے، یہ ساری دنیا کے لیے ہے، سارا سال کے لیے، ہمیشہ کے لیے۔ اب آ جائیں جیبی طلوع غروب، تو جیبی طلوع غروب کا ہم نے اوسط بیان کیا کہ وہ اوسطاً صبح 6 بجے طلوع جیبی گھڑی سے اور اوسطاً شام کے 6 بجے غروب ہوتا ہے جیبی گھڑی سے۔ تو کیا سارا سال نہیں ہوتا؟ ایسا سارا سال نہیں ہوگا، اس لیے کہ سورج جو ہے وہ ایک ہی مقام پر تو نہیں رہتا۔ ہاں، اگر اپنے رب تعالیٰ کی اپنے جو ہے وہ مشیت یہی ہوتی اور سورج ہمیشہ خط استوا پر ہی چلتا رہتا، خط استوا سے نہ ہٹتا، تو پھر یہی ہوتا کہ جیبی 6 بجے ہی طلوع آفتاب ہوتا اور جیبی 6 بجے ہی غروب آفتاب ہوتا۔ لیکن چونکہ سورج جو ہے وہ اپنی چال کو تبدیل کرتا ہے اور سال میں 2 دن خط استوا پر آتا ہے، باقی گرمیوں کے 6 ماہ وہ ایک انقلاب کی طرف چلا جاتا ہے اور سردیوں کے 6 ماہ وہ دوسرے انقلاب کی طرف چلا جاتا ہے، تو لہذا دن بڑے چھوٹے ہوتے ہیں، تو پھر جیبی طلوع و جیبی غروب بھی 6 بجے نہیں رہتا، بلکہ وہ 6 بجے کے بجائے ہمارے پنجاب میں تقریباً 5 بجے آ جاتا ہے، اور سردیوں میں وہی طلوع آفتاب جیبی وہ صبح کے 7 بجے پہنچ جاتا ہے۔ یہی کیفیت جو ہے وہ غروب آفتاب کے وقت ہوتی ہے کہ سردیوں میں جیبی غروب شام کے 5 اور گرمیوں میں جیبی غروب شام کے 7 بجے واقع ہوتا ہے۔ طول بلد کے اوقات بدلنے سے اوقات میں تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ اگر آپ غور کریں گے تو صرف طول بلد جو ہے وہ ہماری ظاہری گھڑی کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے، ورنہ تمام اوقات کا تغیر و تبدل، دن کا بڑا چھوٹا ہونا، دیگر اوقات وقت مغرب وقت فجر کا چھوٹا بڑا ہونا، یہ سب کے سب عرض بلد سے ان کا تعلق ہے۔ یعنی اوقات میں جو تغیر ہے وہ سب عرض بلد سے ہے۔ طول بلد تو بیچارہ مسکین سا سیدھا سادہ ایک اپنے وہ ہے کہ وہ صرف آپ کی گھڑیوں کے مطابق آپ کے اوقات کو ایڈجسٹ کرتا ہے۔ سوال آیا کہ اس کی مزید وضاحت کر دیجئے۔ یہ جو جدول تھا تعدیل ایام کا، جنوری والا جو پیج آپ کو دکھایا گیا تھا ویڈیو میں، ٹھیک ہے، چلے میں اس کی مزید وضاحت کر دیتا ہوں۔ ملک العلماء مفتی ظفر الدین بہاری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ نوٹیکل المنک میں گرینوچ کے دوپہر 12 بجے کی تعدیل لکھی ہوتی ہے، یعنی 365 دن میں صرف 365 تعدیلیں۔ اب جب گرینوچ میں دوپہر کا 12 بجتا ہے تو لندن سے اس وقت جو ہندوستان کا وقت تھا وہ 5.5 گھنٹے آگے تھا، آج بھی وہی ہے انڈیا کا۔ تو اب جب گرینوچ میں دوپہر کا 12 بجے گا تو انڈیا میں شام کا 5:30، اور چونکہ تقریباً 6 بجے اوسطاً غروب آفتاب ہوتا ہے تو آدھے گھنٹے ہی کا فرق باقی رہ گیا، تو ارشاد فرمایا کہ گویا یہ جو تعدیل دن 12 بجے ہے گرینوچ کی، یہ کام آئے گی ہندوستان کے غروب آفتاب کے لیے۔ اب تعدیل الایام بوقت غروب کے کالم میں وہ تعدیلیں لکھ دی گئیں، 1 جنوری کو یہ، 2 جنوری کو یہ۔ اب اس کے بعد طلوع آفتاب چونکہ دونوں کے بیچ میں ہوتا ہے، آج کا غروب اور کل کا غروب دونوں کے سینٹر میں طلوع آفتاب ہوتا ہے تقریباً 12 گھنٹے بعد، تو لہٰذا اس کا نصف نکال لیا، اس کے بیچ کی تعدیل نکالی، یعنی 1 جنوری اور 2 جنوری کی تعدیلوں کو جمع کر کے 2 پہ تقسیم کر دیجئے، تو جو حاصل ہو یہ وسط تعدیل ہو گئی، تو اس کو لکھ دیا طلوع آفتاب کے اس میں، ٹھیک ہے۔ اور اب اس کے بعد جو تعدیل تھی پورے 24 گھنٹے کی، اس کو آدھا کر لیا تاکہ طلوع آفتاب کی تعدیل بھی ہمارے پاس تیار ہو جائے، لہذا نصف تفاضل کر کے اس تعدیل کو بھی لکھ دیا گیا۔ تو یہ اس طرح اس کو جو ہے زیادہ کارآمد بنایا گیا ایک ہی تعدیل کو لے کر۔ لیکن اب تو نہ زمانہ رہا کہ ہم اتنی محنتیں کریں اور نہ اتنا وقت ہے۔ اب تو آپ نے دیکھا ہے کہ لانگ ٹرم المنک اور اس طرح اور بھی اپلیکیشنیں ہیں، وہ بالکل بال کی کھال کے ساتھ گھنٹہ منٹ سیکنڈ دے دیں وہ ڈائریکٹ نکال دیتی ہیں۔ یعنی ان جداول سے بھی زیادہ ایکوریسی میں جو ہیں
وہ آپ کو تعدیل ایام پیش کر دیتی ہیں بنی بنائی، لہذا اتنی محنت کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ایک اور سوال ہے، سورج کی حرکت، چاند کی حرکت، اس کو علم توقیت میں اہمیت، ستاروں سے ہمارا یوں تعلق نہیں ہے، یوں درست ایسے کہا جائے؟ اگر کوئی صرف علم توقیت سیکھنا چاہتا ہے تو اس کو تو ستاروں سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تو آپ کے سامنے ہی آپ نے دیکھ لیا۔ لیکن اگر کوئی ماہر توقیت بننا چاہتا ہے تو اس کو اپنے جو ہے منطقۃ البروج سے بہت گہرا تعلق ہوتا ہے، اور ضمناً کبھی کبھی کچھ چیزیں ایسی آ جاتی ہیں کہ جن سے وہ ستاروں کے بارے میں بھی معلومات حاصل کرے تو پھر بہتر ہوتا ہے۔ بہرحال ستاروں کا ہونا، ستاروں کی معلومات کا ہونا یہ لازم و ملزوم نہیں ہے، لیکن جیسے قطبی تارے سے بھی قبل قسم نکالی جاتی ہے، تو یوں قطبی تارے کی شناخت تو آ گئی نا کہ ہونی چاہیے۔ ہمارے اکابرین نے بھی اس کا ذکر فرمایا، اب وہ ماہر کیسا کہ جو قطبی تارے کو نہ پہچانے۔ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ستاروں کو دیکھ کر بھی وقت معلوم کر لیتے تھے، یعنی آپ کو تمام ستاروں کا علم تھا، اور دن میں سورج کو دیکھ کر اپنی گھڑی ملا لیتے اور 1 منٹ کا فرق بھی نہ ہوتا۔ تو مہارت کے لیے تو بہرحال ستاروں کا علم بھی آنا چاہیے، اور اس کا بھی علم آنا چاہیے۔ کیا آپ بھول گئے کہ حضرت اسماء بنت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہما جو ہیں تو تابعیہ تھیں، اور ان کو ایسی مہارت تھی کہ جب بحث ہوئی علماء کے درمیان تو انہوں نے ہر وہ ستارہ جو طلوع غروب کرتا ہے اس کا نام ارشاد فرمایا۔